صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، یہ تو طے ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے بس۔ کیا تمہیں پلٹنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے؟ تو میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انعام اکرام اور رحمتوں کا می ہو، اور ایک کاش ایسا ہو کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو یہ حکم ہو جائے کہ اس کو جنت پہ ڈال دو۔ کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ میں آپ کو جنت کے راستے پر ہی تو بلا رہا ہوں کہ یہاں کی زندگی ٹیمپریری ہے۔ یہاں چار آدمی نے اگر آپ کی شہرت اور عزت اور دولت کی واہ واہ کر بھی دی، کاروبار کی واہ واہ کر بھی دی، تو یہ واہ واہ ہم کو قبر میں تھوڑی کو کام آئے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ اس کے لیے راستے کھولے نہیں جاتے۔ ہم ڈرتے ہیں، ہمارا توکل مضبوط نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ بتاؤ، جب بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے اس کو رزق مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ اللہ کی فرما برداری کرے گا تو کیا بھوکا مرے گا؟ ایک بزرگوں کا قافلہ کہیں گیا، ایک شخص کو دیکھا وہ آگ پوج رہا تھا، آتش پرست تھا، تو اس کو نیکی کی دعوت پیش کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور ان بزرگوں کے ساتھ یہ بھی چل پڑا قافلے میں۔ بزرگ مختلف جگہوں پر نیکی کی دعوت دیتے رہے، پرانا واقعہ ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ اب ہم اپنے شہر کی طرف چلتے ہیں، آپ بھی رخصت ہو جائیے۔ تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کچھ جیب سے کچھ سکے وغیرہ نکالے کہ یہ لے لیجیے، آپ کو راستے میں کام آئیں گے۔ تو وہ جو نیا مسلمان ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب لوگ ہو، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا، میرا رب اس وقت مجھے رزق دے رہا تھا، آج مجھ پر ایمان لے آئے تو کیا وہ مجھے بھوکا مارے گا کہ تم مجھے سکے دے رہے ہو؟ لے جاؤ، میرا اللہ مجھے پالے گا۔ اللہ پالتا ہے، اللہ پالتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ بڑے بڑے غلط کام کر کے بھی بندہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے، نہیں آتا، ترستا ہے، گھاک کو ترستا ہے، سیل کو ترستا ہے، مال بیچنے کو ترستا ہے یا نہیں ہے؟ وہ چھوٹا موٹا کام کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ رزق تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، جس پر چاہے کھول دے، جس سے چاہے روک لے۔ ہمیں اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امیل سنت نیکی کی دعوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے، کہ یہ ماحول خزانوں کا انبار اکٹھا کرنے کے بجائے ابدی سعادتوں کا حقدار بننے کا ذہن دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں تو دل سے دنیا کی بیجا محبت نکال لیں، رضا الہی عز و جل حاصل کرنے کی تڑپ قلب میں ڈال لیں، سینہ سنت مصطفیٰ کا مدینہ بنانے، مال و دولت کو صحیح مصرف یعنی خرچ کی درست جگہ میں استعمال کرنے کا علم پانے، اور دل کو فکر آخرت کی آماجگاہ بنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہی ہے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ لانڈی باب المدینہ کراچی کے ایک مقیم اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے، ہمارے علاقے میں مبلغ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے عظیم جذبے کے تحت بڑی مستقل مزاجی سے چوک درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس چوک درس میں ایک ویڈیو سینٹر والے کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ جب مبلغ دعوت اسلامی نے فیضان سنت کا درس شروع کیا تو خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھرپور فکر عاقبت سے معمور الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ویڈیو سینٹر والے کے دل میں پیوست ہو گئے۔ بعد درس جب اسلامی بھائیوں نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت پیش کی تو فوراً راضی ہو گئے اور شرکت بھی کی، جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان میں تبدیلی آنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ویڈیو سینٹر ختم کر دیا، دھاگے کا کاروبار شروع کر کے حلال روزی کی طلب میں مشغول ہو گئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ